السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فری حیدری صاحب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کی ہیڈ لائنز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کی روشنی میں 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں تعینات 6 افسران کو OSD بنا کر عہدوں سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں سابق صدر پرویز مشرف پر FIR درج کروانے کے حوالے سے قانونی اور تحقیقاتی ٹیم جائزہ لے رہی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں مشرف سمیت جو بھی ملوث ہوا کارروائی کریں گے، جبکہ پرویز مشرف کے ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات فوزیہ وہاب سے ملاقات کے دوران سابق صدر کے خلاف پیپلز پارٹی کے بیانات پر پرویز مشرف کے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں وہی سوال دہرائے گئے ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام کے سامنے ان کی مقبول ترین لیڈر کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جا سکے گا؟ جب سے اقوام متحدہ کی رپورٹ باہر آئی ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت ساری قیاس آرائیوں نے جنم لے لیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں بہت سے گرے ایریاز ہیں، مگر جہاں پر گرے ایریاز ہیں وہاں پر کچھ پوائنٹس اس رپورٹ میں ایسے ہیں جو بالکل سیاہ یا سفید ہیں۔ اسپیشلی وائٹ پارٹس شاید کم ہوں، مگر سیاہ دھبے اس رپورٹ پہ ہمیں بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، اور ہم آج انہی سیاہ دھبوں کو دیکھیں گے۔ حکومت نے کچھ کارروائیوں کا آغاز کیا ہے، کچھ باتیں سامنے نظر آنے لگی ہیں، مگر بہت سے سوالات ہیں، ایک لمبی سیریز ہے اور ہم اسی کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے قیاس آرائیوں کی بات کی تو ابھی بھی جب ہماری ہیڈ لائن چل رہی تھی تو میرے ایک مہمان سر ہلا رہے تھے، شاید ان کو اس بات سے وہ نہیں ایگری کر رہے تھے جو کہا گیا، اسی لیے ہم ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کروا دوں، جنرل راشد قریشی صاحب، فارمر اسپوکس پرسن فار پریزیڈنٹ مشرف، ان کے ساتھ شکیل انجم صاحب موجود ہیں، اسیسینیٹڈ بے نظیر بھٹو میں کے رائٹر ہے، میرے دوسرے پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو جینٹلمین، جو کہ سیریز کے ہمارے پروگرام سے اس میں۔ جنرل راشد قریشی، آپ کی جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے آپ کی جنرل مشرف کی گروپ کی طرف سے، اس میں ایک پوائنٹ جو بار بار کہا گیا وہ تو یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے نقصان ہوا پرویز مشرف صاحب کو، لیکن اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پرویز مشرف صاحب تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پاکستان آتی۔ کیوں نہیں چاہتے تھے وہ؟ پہلی بات تو جی میں یہ کلیریفائی کروں کہ کوئی پرویز مشرف صاحب کا گروپ نہیں ہے، میں ان کا اسپوکسمین تھا۔ اس وقت میں ایز این انڈیویجول جو میری اسیسمنٹ ہے اور اس وقت کیا تھی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ پرویز مشرف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ پاکستان آئیں، وہ آپ میری طرف سے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے یقیناً یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس کے پوائنٹ 33 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ آئی ہیں یہاں پہ، اٹس اے ٹوٹل بریچ آف دا ایگریمنٹ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو حیران ہوئی کہ وہ اتنی زیادہ اگریسولی کیوں ریئیکٹ کیے ان کے واپس آنے پر، کیوں نہیں چاہتے تھے وہ واپس آئیں؟ یہ مجھے کیونکہ اس بات کا مجھے علم نہیں کہ کیا نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، بے نظیر صاحبہ نے کیا وعدے کیے تھے اور کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ وہ واپس آئیں؟ اگر یہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ذمہ دار ایک ادارہ ہے، آپ نے اس کو پیک آف لائز کہا اس رپورٹ کو؟ نہیں، یہ غلط ہے، میں نے اس کو پیک آف لائز نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ پہلی کنکلوژن جو ان کی ہے کہ بے نظیر کی اسیسینیشن ایک خودکش بمبار، اپنی خودکش جیکٹ جو پہنی تھی، 15.5 سال کا لڑکا تھا، اس کی ایکسپلوژن سے اور اس دھماکے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ وہ کنکلوژن ہے جو گورنمنٹ 2 سال پہلے کہہ چکی تھی، اس وقت کی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اس رپورٹ کو سچ مانتے ہیں؟ میں اس رپورٹ کو ایک جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں، ریومر تھے یا نہیں تھے، اس کا پلندہ مانتا ہوں، اور جتنا یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایمبیسڈر، چلی کے ایمبیسڈر
جو کچھ کر سکتے تھے 2 سال بعد. اس میں 3 لوگ تھے، جو ایک صاحب ہیں پیٹر فیزجرالڈ، وہ پہلے بھی ہریری صاحب کی انویسٹیگیشن میں بھی شامل رہے ہیں، جس کا کیا نتیجہ نکلا. تو پھر آپ ایک مجھے بات بتا دیں، اس لیے یو آر اوپن ٹو اٹ، آئی آسک یو این اوپن کوسچن، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کے آدھے پوائنٹس مانے آدھے نہ مانے، یا کچھ مانے کچھ نہیں مانے. آپ اس کو سچ مانتے ہیں جھوٹ مانتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس نے انویسٹیگیٹ کیا، کیا اس کی کمپٹنس تھی، کیا اس کی کرمنل انویسٹیگیشن میں اس کی کیا ایکسپیرینس تھا، وہ میں بتا رہا ہوں. باقی سچ ماننا یا جھوٹ ماننا، جہاں وہ کہتے ہیں پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، وہ بالکل غلط ہے. انٹرم گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر اس کے انچارج تھے جن کا نام تھا محمد میاں سمرو. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت پریزیڈنٹ مشرف آرمی چیف بھی ہینڈ اوور کر چکے تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو. لیکن تو پھر ان کی گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ نہ وہ آرمی چیف تھے، نہ وہ پرائم منسٹر گورنمنٹ کے انچارج تھے. پاورلیس انسان تھے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں، میرے منہ میں الفاظ تو نہ ڈالیے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ نہ وہ گورنمنٹ کے ہیڈ تھے اور نہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ. میں کیونکہ آپ کی کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرنا چاہ رہی، اس رپورٹ کو آپ سچ مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے جس سے سنی، انہوں نے اس کو تحریر کر کے بیچ میں ایک ڈاکیومنٹ بنا دیا. 60 کروڑ روپیہ جیب میں ڈالا اس حکومت. پرویز مشرف صاحب صدر تھے اس وقت پاکستان کے، صدر تھے، صدر مملکت تھے جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل اتنی زیادہ پاور میں نہیں تھی، انٹرم گورنمنٹ تھی. انٹرم گورنمنٹ کس نے؟ زرداری صاحب صدر مملکت ہیں. جی بالکل ہے. جو کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ اب آپ بتائیے ہاں کہ نہیں. لیکن اس دھماکے کے اوپر ایک رپورٹ نہیں آئی یونائٹڈ نیشنز کی جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ ان کی حکومت کا تصویر جب آئے گی تو ہم ضرور. اگر یونائٹڈ نیشنز کو آپ بلا لیں، 60 کروڑ اور دے دیں، اس پہ بھی رپورٹ آ جائے گی. تو آپ نہیں مانتے نا جنرل صاحب؟ کہہ دیں، میں صرف ایک سوال آپ سے کروں تاکہ میں شکیل صاحب کے پاس بھی جاؤں. جب بے نظیر پرائم منسٹر تھیں آپ نے ڈینائی اور کیا ان کے اپنا بھائی کا مرڈر ہوا، ٹھیک ہے، کیا وہ ذمہ دار تھی؟ لیکن لوگوں نے باتیں کی تھی اس کے اوپر. آپ بتائیں شکیل انجم صاحب، آپ اس رپورٹ سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ اور جو انہوں نے کہا کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی شاید اتنی پاور ہی نہیں تھی، سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل طے شدہ نا جی کہ یہ رپورٹ میں بے شمار، آپ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ گرے ایریاز ہیں، اور یہ مایوس کن اس حد تک ہے کہ ہمیں اس قدر امید نہیں تھی کہ اس قسم کی رپورٹ آئے گی کہ جس میں کوئی کنارہ پکڑا. یعنی آپ دیکھیں ایک جگہ لا کر درمیان میں چھوڑ دیا کہ جیسے ان کی وہ ثوابدید میں نہیں ہے کہ جی یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. کئی ایسی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا اس میں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو معلوم تھا یا وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ انہیں علم تھا. جنرل ندیم ملیں جا کے، یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ISI چیف جا کے، یہ تو ریکارڈ آ گئی بات جی. تو اس کا مطلب انہیں علم تھا تو ملے نا. بالکل. اور بعد میں مشرف صاحب نے بھی اقرار کیا کہ جی میں نے بھجوایا تھا، اور جس ایگریمنٹ کے تحت وہ آئی تھی اس میں پرویز مشرف صاحب ریسپانسبل ہے. اساسینیشن، یہ جو پلان ہے کہ ان کو خطرہ ہے. نہیں، خطرے کی بات ہوئی نہیں. دیکھیں رات 1:30 بجے خطرے سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں روکنے کے لیے. اچھا، کیا بات ہوئی تھی اس ملاقات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی ISI کے چیف کے ساتھ؟ یہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی وقفے کا قمر زمان کارا صاحب بھی ہمیں وقفے کے بعد جوائن کریں گے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں جن لوگوں پر واضح نشاندہی کی ہے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. دیکھتے رہے اسلام آباد سے.